بھٹو نے کرتاس ایبس کے دستاویزات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کرتاس ایبس کے مطابق یہ ان کی بنیادی کہانی ہے کہ دستاویزات اور فوٹو اسٹیٹ خود ہی اپنا اظہار کرتی ہیں، محض چند وضاحتوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 5 جولائی 1977 کو حکومت پر طاقت سے قبضہ کرنے سے پہلے ہی چیف آف آرمی اسٹاف نے فوجی افسروں پر مشتمل ٹیمیں ہر صوبے میں تشکیل دے دی تاکہ وہ مارچ 1977 کے انتخابات کے بارے میں تحقیقات کریں، اور اس کی اطلاع مجھے کم از کم ایک وزیر اعلیٰ نے خود دی۔ بھٹو نے یہ بھی کہا کہ ایسی ہی اطلاعات مجھے دوسرے ذرائع سے بھی ملی تھیں، مثلا وفاقی سیکریٹریٹ کے ایک ایڈیشنل سیکرٹری نے مجھے مطلع کیا کہ ایک صحافی مسٹر آئی ایچ برنی، جو کبھی انگریزی ہفتہ روز آؤٹ لک کے ایڈیٹر تھے، کی خدمات جنرل ہیڈ کوارٹرز نے حاصل کی۔ تحقیق کریں کہ قومی اسمبلی کے متعدد اراکین نے مجھ سے شکایت کی کہ فوجی افسران سے انتخابات کے بارے میں ہر طرح کے سوال کر رہے ہیں، جیسا کہ وہ کوئی خاص قسم کی انکوائری کر رہے ہیں۔ بعض امیدواروں صوبائی حکومت کے ایک وزیر اعلیٰ نے مجھے اطلاع دی کہ ایسی انکوائری کئی مقامات پر بڑے ہوشیار انداز سے کی جا رہی ہیں۔ بھٹو نے یہ بھی بتایا کہ ان اطلاعات کے حوالے سے جو مجھے مختلف اطراف سے مل رہی تھیں، میں نے یہ سوال اقدار اعلیٰ کی میٹنگوں میں بھی اٹھایا، جن میں کچھ وفاقی وزراء، چیف آف آرمی اسٹاف، کوپس کمانڈر نے شرکت کی تھی۔ کوپس کمانڈرز نے صاف دکھائی دینے والے بے چینی کے ساتھ خاموش رہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے بڑبڑاتے ہوئے کچھ وہم اور پوری طرح نہ سنائی دینے والے الفاظ میں ایسے اطلاعات کی تردید کی کہ جو مجھے ملی تھی۔ اس کا حوالہ میں نے اپنے بیان حلفی میں دیا، جو سپریم کورٹ اور بیگم نصرت بھٹو کی آئینی درخواست کے ساتھ منسلک ہے، جس میں مارشل لاء کے نفاذ کو چیلنج کیا گیا۔ یہاں پر اس نے یہ نکتہ اٹھایا کہ کیا فوج نے انتخابات کے بارے میں جو ابتدائی انکوائریز کیں، ان کا آغاز مارچ 1977 کے فوراً بعد ہو گیا تھا؟ کیا ان انکوائری کمیٹی کا تقرر جولائی 1977 کی تبدیلی کے فوری بعد ہوا تھا؟ کیا کمیٹی نے ایک عمدہ کام واقعی مختصر عرصے میں مکمل کر دیا تھا؟ کیا واقعی یہ کرتاس ایبس دستاویزات پر مشتمل ہے جو حکومت کے ریکارڈ سے حاصل کی گئی ہیں، جن کے بارے میں کرتاس ایبس کا دعویٰ ہے کہ یہ اپنا اظہار خود کرتی ہیں، اور یہ کہ ان کی بنیادی کہانی اور کہ صرف چند وضاحتوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر کرتاس ایبس کو چوکا چکند کر دینے والی پبلسٹی کے ساتھ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے 365 دنوں کا طویل عرصہ 29 جولائی 1970 تک جو انتظار کیا گیا، جس کا عربی زبان میں ترجمہ بھی کرایا گیا، اور 24 جولائی 1978 کی رات کو ریڈ ٹیلی ویژن پر کرتاس ایبس کا ڈنڈورا اس طرح پیٹا گیا کہ یہ داستان پاکستان کے ہر گھر میں پوری صورت کے ساتھ پہنچ جائے۔ وقت کا یہ مسئلہ مشکوک اور سازشیانہ ہے۔ بھٹو نے کہا کہ میں پھر بھی پوچھتا ہوں کہ آخر اب کیوں، جبکہ سارا مواد مہینوں پہلے دسترس اور فراہمی میں تھا، تو اب کیوں، جبکہ 5 جولائی 1977 کو فوج کے ذرائع حکومت کا تختہ الٹنے کی کوئی وجوہات موجود نہ تھی؟ اس سلسلے میں کئی جواز پیش کیے گئے کہ مارچ 1977 کے انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے دوسرے کام کیے ہیں تاکہ الیکشن جیت سکیں، جبکہ اس کے برعکس مختلف نوع وجوہات کو پہلے سامنے لایا گیا۔ وزیر اعظم کی تعریف و ثنا کی گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے خود اپنی پہلی پریس کانفرنس جو کہ انہوں نے 14 جولائی 1977 کو کی، اس میں انہوں نے کہا کہ میں ایک جرنیل اور بہادر لڑکا ہوں، ایک عظیم سیاستدان ہوں۔ اگر میں ایک ایسا آدمی ہوں جو تاریخ کا گہرا شعور رکھتا ہے، تو مجھے ایک محب وطن، ایک بہادر انسان قرار دیا جائے، اور کہا جائے کہ میں دل میں اپنے وقت کا بڑا احترام اور پروقار عزت والوں۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور لا ایڈمنسٹریٹر نے واضح اور پرزور الفاظ میں بیان دیا کہ وزیر اعظم نے مارچ 1970 کے انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں کی، اور وہ ایسے تمام الزامات کو بے معنی قرار دیتے ہیں کہ تمام حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ بات 14 جولائی 1977 کو پاکستان ٹائمز کے اندر تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کے پاس ثبوت موجود ہے کہ مسٹر بھٹو اس دھاندلی کے ذمہ دار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ پی 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 کی فتح دھاندلی کی وجہ سے ہوئی۔ اگر دھاندلی نہ بھی ہوتی تو بھی پارٹی جیت جاتی۔ اگر کوئی دھاندلی ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ یہ انفرادی سطح پر کی گئی ہے۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے نشان کو دبائیے۔ شکریہ۔ اللہ